رائے ہدایت کے معزز سامعین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے بالکل قریب لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور قیامت کن پہ وارد ہوگی۔ کیا وہ نیک لوگ ہوں گے یا بد لوگ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پہ قائم ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا کو بھیجے گا جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لے گا، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے زمین میں، جو سب کے سامنے بے حیائی کریں گے، بدفعلی کریں گے، انہی پہ قیامت آئے گی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک روایت طبرانی سے نقل کی ہے جس میں اس بے حیائی کا نقشہ پوری طرح کھینچا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع پہ سے گزرے گی اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے اس کے ساتھ بدفعلی محفل میں کرے گا، اور لوگ کہیں گے کہ دیوار کے آڑے ہو جاتا تو وہ شخص بالکل نہ سنے گا، یعنی اتنی بے حیائی پھیل جائے گی کہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ محفل ہے یا تنہائی ہے، جو بھی بدفعلی ہے، بے حیائی کے کام ہے، وہ محفل میں کرنے لگیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزا کی پوجا دوبارہ نہ ہونے لگے۔ لات اور عزا یہ دو دیویاں ہیں ان کی مشرکین عرب کی، جس کی پہلے پوجا کی جاتی تھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے وہاں کے مشرکین عرب پہلے ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی پوجا ہونے لگے گی، یعنی قرب قیامت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تو میں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ دین محمدی یعنی دین ہو کے رہے گا جو پوری دنیا پہ چھائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ تو پھر لات اور عزا کی پھر سے پرستی شروع ہو جائے گی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا یہ غلبہ اسلام رہے گا، پھر اللہ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے ہر اس مومن کی وفات ہو جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جن میں کچھ بھلائی باقی نہ رہے گی، لہٰذا وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی وہی شرک کی طرف وہ لوگ لوٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد 7 برس تک لوگ اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں ذرا بھی دشمنی نہیں رہے گی، یعنی سب مل جل کر رہیں گے۔ پھر ملک شام سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، زمین پر کوئی ایک ایسا شخص بھی باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور اس ہوا کے سبب اس کی روح قبض ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی پہاڑ کی کوہ میں بھی جا کے رہے گا تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف زمین پہ بدترین مخلوق رہ جائے گی جو برے کاموں اور شرارتوں کی طرف ایسے بڑھے گی جیسے کہ ہلکے پھلکے پرندے اڑتے ہیں، یعنی اسی برائی کریں گے، برائی پھیلائیں گے، اس کے بعد انہی پہ قیامت نازل ہوگی۔ جب وہ ہر طرح کی برائی کرنے لگیں گے تو ان کا یہ حال دیکھ کے شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا افسوس تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم کیا کریں، تو وہ انہیں بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت پوجنے لگیں گے، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے، یعنی بت پوجنے کی حالت میں شر و فساد میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ہوں گے کہ ان پہ قیامت آئے گی۔ قیامت جس وقت آئے گی اس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، جو روزمرہ کے کام ہے اس طرح کے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی، یعنی اس وقت آئے گی جب 2 شخص آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، جیسا کہ کپڑا خرید رہے ہیں تو کپڑا کھول کے بیچنے والا بتا رہا ہے اور خریدنے والا دیکھ رہا ہے، ابھی وہ کپڑے کو گھڑی بھی نہ کر کے وہ رکھیں گے، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ کوئی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور وہ پی بھی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، کوئی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا اور اسی حالت میں قیامت آ جائے گی، کوئی لقمہ لے کے منہ تک لے کے جائے گا لیکن کھا بھی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی لوگ اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانی تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، لیکن اس کے آنے کا ٹھیک وقت نہیں بتایا، بلکہ اس بات کو چھپائے رکھا۔ جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت
वक्त पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा कह दो कि इसका इल्म मेरे परवरदिगार को ही है, इसके वक्त पर उसी को मतलब वही जाहिर कर सकता है और वही जानने वाला है। वो आसमानों और जमीन पर भारी होगी, अचानक कयामत आ जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कयामत की हौलनाकियों से बचाए और हमारे ईमान को हमारे दिलों में कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।